السلام علیکم۔ نئے زمانے میں، نئے دور میں، نئی باتوں کے ساتھ اور نئے گورنمنٹ کے ساتھ میں بھی آ گیا آپ کے سامنے۔ ووٹ ہم سب نے دیے، اب اللہ کرے یہ لوگ ہمارے ووٹ کی لاج رکھ لیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتیں سنتے چلے جائیے اور مجھے غور سے سمجھتے چلے جائیے۔ جو شخص حساس ہو، سینسیٹیو ہو، وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر رہ سکتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کس کی، ارد گرد سے۔ حساس طبیعت کے لوگ، اور حساس کو تھوڑی سی ہوا بھی لگ جائے تو کہتے بس ڈوب گیا، کچھ ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق میں، دمشق ملک کا نام ہے، دمشق میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑ گیا اور تمام کھیت کھلیان سوکھ گئے، تمام چشمے سوکھ گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ ٹڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقے سے عوام ہلاک ہونے لگ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا جو بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کی حالت قابل رحم تھی، حالانکہ وہ ایک امیر شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں بڑی عجیب حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ اس وقت شدید قحط کی صورتحال ہے اور مخلوق ہلاک ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے، مگر قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم تو اللہ کے فضل سے امیر ہو اور تمہارے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک سرد آب بھری، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس نے ایک ٹھنڈی آب بھری ان کی بات سن کے، اور کہا کہ جو شخص حساس ہو، سینسیٹیو ہو، وہ اپنے ارد گرد سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ وہ کس طرح اپنے ارد گرد لوگوں کو بھول کر اپنی فکر کر سکتا ہے؟ میں جب لوگوں کی حالت زار کو دیکھتا ہوں اور حالت زار پر میری آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، اور جو حالت زار ہوتی ہے، شیخ سعدی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس مصیبت میں ہوتا ہوں۔ ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ کر پریشانی میں آ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو تو ساحل پر کھڑا شخص کیسے اطمینان سے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے کسی قسم کی تنگی نہیں، لیکن مجھے میرے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے مار ڈالا ہے۔ جب کسی کا دوست قید خانے میں ہو تو وہ کیسے مطمئن ہو، کس طرح مطمئن رہ سکتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بس یاد رکھو، جب تک اس دنیا میں احساس کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، اس دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب احساس پر اتنی بڑی گفتگو میں نے کی کہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا ملک پچھلی کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کہ یہاں غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے غربت بھی بڑھ رہی ہے۔ غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انڈسٹری چاہیے، اور انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں بجلی چاہیے، انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں گیس چاہیے، انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے۔ سب کچھ موجود ہے، پر پچھلے 40 سال سے ہمیں انرجی سے محروم کر دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ ہر کوئی آتا ہے، ڈیم بنا رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ کسی صاحب نے کہا جی کہ آپ ہر روز ڈیم کے لیے اپنے موبائل کے ذریعے پیسے جمع کروائیں۔ ہم بھی کرواتے لگ پڑے کہ چلو ملک میں ڈیم بنے گا، وہ پیسے کا پتہ نہیں چلا اور ڈیم کدھر گیا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اب ہم نے ووٹ دے دیا، ووٹ دے کر بہت اچھے ٹرن اوور کے ساتھ ووٹنگ ہوئی ہے۔ اس ووٹنگ کے بعد گورنمنٹ ایک نئی اوتھ لے رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اندر احساس ہے، یا یہ یہی سوچیں گے کہ وہ لندن سے آئے، وہ امریکہ سے آئے، وہ مختلف ملکوں سے آئے اور وہیں واپس چلے جانا ہے، تو کیا عام آدمی کو کیا وہ سہولتیں دے دیں گے؟
आम आदमी का बिजली का बिल कंट्रोल कर देंगे, आम आदमी को पेट्रोल प्रोवाइड कर देंगे सस्ता, आम आदमी को गैस दे देंगे, आम आदमी को खाने की अशिया सस्ती कर देंगे, आम आदमी की दवाई सस्ती कर देंगे, आम आदमी को जीने का राह दे देंगे, आम आदमी को क्राइम की दुनिया से बचा लेंगे, आम आदमी को बिला वजह क्राइम के फड्डों से बचा लेंगे, आम आदमी को सुकून दे देंगे, आम आदमी को उसकी जिंदगी के मुताबिक सहूलत दे देंगे। अब तो कमाल अब शुरू होना है। शेख सादी ने कितनी बड़ी गुफ्तगू कर दी। एहसास, अमीर आदमी के अंदर एहसास कैसा था कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर एहसास में रोता था। और अगर वो रोता था अमीर आदमी, तो अब हमने जिनको वोट दे दिया, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना, हमने अपने जीने का रास्ता आपको चुन लिया है, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना। हम टूटे फूटे तो चले आ रहे हैं, कई बरस से ना रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी ना रहेंगी। खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना, आपने हमसे वोट मांगा, हमने आपको दिया, खुदारा पीछे मुड़ के देख लेना। इस मुल्क को आपकी वफा चाहिए, इस मुल्क को आपका मयार चाहिए, इस मुल्क को आपकी कदरें चाहिए, इस मुल्क को आपकी स्ट्रगल चाहिए, और इस मुल्क में जीने रहने का हमें सुकून चाहिए। हमने आपको चुनकर, हमने आपको ऐवान में बिठा दिया है। और खुदारा हमें याद रखना, इस मुल्क की गुर्बत को याद रखना। सबसे पहले हमारे मुल्क को एनर्जी से बचाओ, एनर्जी अता करो, हमारे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करो, हमारे मुल्क में पेट्रोल को लेवल पे लाओ, और जो डॉलर इतने हाई लेवल पे चला गया है उसको नीचे लाओ, ताकि अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ने जा चुका है तो वो उसको फीस पहुंचा सके। ये शेख सादी के मुताबिक जिस शख्स के अंदर एहसास मौजूद होगा ना, चाहे वो अमीर है या गरीब है, जिसके अंदर एहसास मौजूद है, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, उससे बड़ा कीमती इंसान कोई नहीं है। अब एहसास चाहिए, बादशाहत नहीं चाहिए। आप एहसास करें और उस एहसास में हमारे मुल्क को मुकम्मल एक मजबूत तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, हम तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएं।